تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں کشتیاں جلانے پر مجبور نہ کیا جائے، جیسا کہ گزشتہ روز علی امین گنڈا پور نے کہا ہے، آج ہم سب بھی یہاں کہتے ہیں، ہمارے سب سینئر عہدیداران یہاں موجود ہیں، صوبائی عہدیداران بھی ہیں، کراچی کیبنٹ کے بھی ہیں، اور ہم آواز ہیں پورے سندھ کی تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف پورے قوم کی آواز ہے۔ اس دفعہ ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو ہم کشتیاں جلا کر نکلیں گے۔ ہم بھی گھر والوں کو کہہ کے نکلیں گے کہ ہم واپس نہ آئیں تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لینا، چونکہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ایک شخص عمران خان نیازی جو اس قوم کی خاطر جیل میں ہے، وہ اپنی ذات کی خاطر جیل میں نہیں ہے، اس کے بچوں سے اس کو دور کر دیا گیا ہے اور اس کے بنیادی حقوق اس سے چھین لیے گئے ہیں۔ کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ کیوں ہم خاموش رہیں گے؟ کس لیے ہم خاموش رہیں گے؟ کس لیے قوم خاموش رہے گی؟ اور میں قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، عمران خان ہمارے لیے نہیں ہے۔ جیل کے اندر عمران خان تحریک انصاف کے مکافات عمل بھی ایک لفظ ہے، اور اگر ہم سچ نہ کہیں، کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو جائز تھا؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں پورے پاکستان میں چادر چار دیواری کی توہین کی گئی، وہ جائز تھی؟ کیا پورے پاکستان میں ہماری بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا گیا؟ کیا ان کے گھروں میں بیٹھ کے انہیں ظلم کیا گیا؟ ہمارے بچوں کو اغوا کیا گیا؟ قاضی فائز عیسیٰ وہ قاضی تھا پاکستان کا، کیا اس نے کسی کا خیال کیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ بے شک مکافات عمل کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اچھا انصاف کرے گا اس کے ساتھ، لیکن اگر ہمارے اوورسیز پاکستانی، ان کا غصہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ بیچارے فزیکلی موجود نہیں ہوتے، تو میں ان کو اس عمل کو کنڈیم نہیں کروں گا، میں اس کی حمایت کروں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جو حشر کی ہے، جس میں آج تک اپنی انصاف کی کرسی کا ناجائز استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کو سبق مل گیا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو فیصلہ سازو، یاد رکھو جو سیٹ پر بیٹھتے ہو، کہ جب آپ ناانصافی کرتے ہو تو آپ کو بے عزت ہونا پڑتا ہے، جب آپ ظلم کرتے ہو تو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، جب عوام کے خلاف جاتے ہو تو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، جب آئین کے خلاف جاتے ہو تو فیس کرنا پڑتا ہے، قانون کے خلاف جاتے ہو تو فیس کرنا پڑتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ فرعونیت کی مثال تھا۔ کل ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ ہاں کیا کرو گے، میں بااختیار ہوں۔ مصطفی کاظمی اس شہر کا بیٹا، کس نے اس پہ ظلم کرایا؟ قاضی نے کرایا۔ قاضی کو فراڈ عیسائی تو کہا تھا، ٹھیک کہا تھا، پکڑوا دیتے، بند کرا دیتے، جیل بھجوا دیتے، سزا دلوا دیتے۔ قاضی بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، ایک قاضی اس نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا۔ بات یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے، عوام کا ریئیکشن تو پھر آئے گا۔ چند چھوٹی باتیں کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس کرو۔ ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو فوری طور پہ جو جیل میں مظالم ہیں اس کو بند کرو۔ ہمارا مطالبہ ہے عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الحسن صاحب، عمر چیمہ صاحب، اس کے ساتھ جو ملٹری قید میں ہمارے قیدی ہیں ہمارے، وہ تمام، اور جو 9 مئی کے بعد جو لوگ ہمارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ انصاف کرو، ان سب کو رہا کرو۔ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہے، ان سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ نفرت ختم ہونی چاہیے، ایک قوم بننا چاہیے۔ ان حرکتوں سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری ہے PDM-2۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو 26ویں ترمیم ہے، یہ 26ویں ترمیم ان کی اجتماعی قبر ثابت ہوگی، ان کی اجتماعی سیاسی قبر۔
اجتماعی ان کی سیاست کی اجتماعی قبر ثابت ہوگی اور ان کی سیاست اس میں دفن ہو جائے گی. چونکہ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم ہوا تھا. انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کو ہم مضبوط کریں گے، پاکستان زندہ باد رہے گا، پاکستان کو کمزور کرنے والے مردہ باد ہوں گے، اور پاکستان کو کمزور کرنے والی طاقتوں کو پی ٹی آئی انشاءاللہ بے نقاب بھی کرے گی اور ان کو فارغ بھی کرے گی. ایک ویڈیو چل رہی تھی پنجابی زبان وچ، اس کے جواب میں سن لیجیے گا. اس بندے نے جواب دیا تھا، تو میں نہیں کہنا چاہ رہا، بات یہ ہے کہ اور کچھ نہیں رہ گیا. اس کو شناختی کارڈ بند کر دو، اس کا پاسپورٹ بند کر دو. کس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس بااختیار ہو کہ کسی کا بند کرو؟ جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے. اگر کوئی قانون کسی نے ہاتھ میں لیا تو کارروائی کرو. ویسے ہی لوگ تنگ ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، ویسے ہی نہ کھانے کو کچھ ہے، مہنگائی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ملک کا پتہ نہیں ہے کہاں جائے گا ملک. لوگ چھوڑ کے ویسے ہی لاکھوں لوگ جا رہے ہیں. ان کے بھی بند کر دو. وہ کون سا ہے؟ تمہاری موجودگی میں، ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں کوئی پاکستان آنا بھی نہیں چاہ رہا. لیکن انشاءاللہ جس دن میرا کپتان آئے گا، اوورسیز پاکستانی ہمارے وی آئی نہیں. یہ جوڈیشل کمیشن تو پہلے سے موجود ہے. جی میں بتا رہا ہوں، جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن پہلے سے تھی، اس میں تبدیلی ہوئی ہے. ہم جہاں اس کو روکنا چاہیں گے، چونکہ آپ دیکھیے الحمدللہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آنے کے بعد جو کچھ اقدامات ہیں ان کے، جو کمیٹی بحال کر دی، پھر ڈی آر سی کمیٹی ہے شاید، اس کے اندر انہوں نے شاہ صاحب کو لے کر آ گیا، منصور شاہ صاحب کو. تو جوڈیشل کمیشن چلا آ رہا تھا، اس میں ہماری بڑی اہمیت ہے. ہم ان کو کھلا میدان نہیں دینا چاہ رہے. جہاں آئینی طور پہ ہمیں موجود رہنا ہے. ہم ان کا روڈوں پہ، رستوں پہ، عدالتوں میں، ہر سطح کے اوپر ان کا راستہ روکیں گے تاکہ جو ظالم رجیم ہے اس کا خاتمہ ہو سکے.